اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام روشنی اور روشنی کے ساتھ میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ناظرین کرام، ایک انسان سے ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی ہم سے مراد یہ ہے کہ ہم انسان دوسرے انسانوں سے کیا چاہتے ہیں۔ جو ہم دوسرے انسانوں سے چاہتے ہیں وہی لوگ ہم سے بھی چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص ہمارے ساتھ بہت اچھا ہو، اس کا رویہ اچھا ہو، اس کے معاملات اچھے ہوں، اخلاق ہو یا اخلاق کے ساتھ معاملات ہوں۔ یہ دنیا میں بہت اہم ہوتے ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کے دلوں میں عزت، دوسروں کے لیے اور محبت پیدا کرتی ہیں۔ عزت اور محبت پیدا کرنے کے لیے کسی کے دل میں بھی اپنے لیے عزت اور محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ معاملات میں ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں نا، قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ اور قربانی دینے کا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو قربان کر کے انہیں اجتماعیت کی شکل دینی ہوتی ہے۔ یعنی جس کام سے، جس بات سے میں اکیلا خوش ہوں تو وہ خوشی کس کام کی؟ بہتر یہ نہیں ہے کہ میں اس آپشن پہ جاؤں کہ جس سے سب خوش ہوں اور میں بھی خوش ہوں۔ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ اصل خوشی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو راحت پہنچا دیں، اصل خوشی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے کام آ جائیں۔ اور یہ بات وہی لوگ جانتے ہیں جو یہ اصل خوشی حاصل کرتے ہیں۔ تو جو کچھ ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جو امید رکھتے ہیں ہم دوسرے لوگوں سے، اگر ہم خود بھی ویسے بن جائیں تو ہمارے بہت سارے معاملات صحیح ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ ناخواندگی تو ایک الگ میٹر ہے، لیکن یہ جو سوچ اور عمل کی جہالت ہے نا، یہ انسانی نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور جتنا زیادہ ہم اس جہالت میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے، رواج پڑھتے چلے جائیں گے، اتنے زیادہ پستی میں چلے جاتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ نہ جہالت رہے، نہ ناخواندگی رہے، بلکہ ہم سب مل کر اچھے بن جائیں۔ اور کیا بات ہے کہ اگر ہم سب اچھے ہو جائیں، مجھ سمیت سب اچھے ہو جائیں، تو یہ دنیا جنت بن جائے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ سورۃ الرحمن مکمل ہو رہی ہے۔ ایک دن ہم یہ بھی کہیں گے کہ قرآن حکیم کی تکمیل ہوئی۔ تو سورۃ الرحمن رکن نمبر 3 آج آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، آیت نمبر 46 سے لے کر 78 تک، 27واں پارہ ہے۔ اور آج 473واں پروگرام ہے روشنی کا، 473 پروگرامز ہو چکے ہیں۔ میں حافظ قاری محمد سلمان محمد صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب انشاءاللہ پیر کے دن سے سورۃ الواقعہ جی، اور اس کے 3 رکوع، جی، 96 آیات ہیں، اور مکی صورت، مکی سورہ ہے۔ سورۃ الرحمن جو ہے یہ مدنی سورہ ہے۔ تو انشاءاللہ پروگرام میں جو ہے وہ پیر کے دن سے جو ہے وہ سورۃ الواقعہ جو ہے وہ شروع ہوگی۔ سورۃ الرحمن رکن نمبر 3 کی تلاوت سنائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ
جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم صدق العظیم. بہت بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ، جزاک اللہ قاری صاحب. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہو اس کے لیے دو جنتیں ہیں. سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو سرسبز شاخوں والی دو جنتیں ہیں، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان جنتوں میں دو چشمے بہہ رہے ہیں، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان جنتوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متقین ایسے بستروں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر نفیس دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے.
سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان جنتوں میں نیچی نظر رکھنے والی بیویاں ہوں گی جن کو ان متقین سے پہلے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ کسی جن نے۔ سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، گویا کہ وہ یاقوت اور مونگا ہیں۔ سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہے۔ سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ان دو جنتوں کے علاوہ اور دو جنتیں ہیں۔ سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وہ دونوں جنتیں سیاہی مائل سبز رنگ کی ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان جنتوں میں چھلکتے ہوئے دو چشمے ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان جنتوں میں پھل اور کھجوریں اور انار ہیں۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان جنتوں میں خوبصورت بیویاں ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بڑی آنکھوں والی حوریں ہیں جو خیموں میں باپردہ ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان کو اس سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے نہ جن نے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متقین سبز قالینوں اور نفیس بستروں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آپ کے رب کا نام بابرکت ہے جو بہت بزرگی والا اور بہت عزت والا ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ الرحمن رکو نمبر 3 آیت نمبر 46 سے 78 تک 27واں پارہ ہے۔ ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، بہت ساری نعمتوں کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہے۔ ایک ایک لائن میں نہ جانے کتنی کتنی نعمتوں کا تذکرہ ہے ناظرین کرام، اور ہم ہیں کہ ہم اتنا شکر ادا نہیں کر پاتے۔ محترم حافظ قاری محمد سلمان ممن صاحب، بہت شکریہ آپ کا، الحمدللہ۔ ناظرین کرام، حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ، اور جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ محترم مفتی علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب اور مفتی محمد عبداللہ نورانی صاحب تشریف فرما ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ سورۃ الرحمن رکو نمبر 3 کی تفسیر آپ کی خدمت پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام روشنی میں۔ ہم پھر ایک دفعہ آپ کے ساتھ ہیں اور تفسیر قرآن حکیم کا یہ مرحلہ ہے۔ آپ سے حسب معمول ہم یہ درخواست کریں گے کہ قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ اپنے سامنے کھول کر رکھیے گا۔ سورۃ الرحمن اور سورۃ الرحمن کا تیسرا رکوع 27واں پارہ ہے۔ آپ ترجمے کو بھی دیکھیے گا اور عربی متن کو بھی پڑھ لیجیے گا۔ جو باتیں ہم یہاں آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، جو سوالات میری جانب سے علماء کرام سے پوچھے جا رہے ہیں، آپ ان سے بھی تفسیر قرآن حکیم کو سمجھ لیجیے، اور ساتھ ساتھ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو 4646 پر جا کر آپ ہمیں ایس ایم ایس کیجیے۔ اپنے موبائل فون کے ذریعے آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، اور اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو آپ فیس بک پر جائیے، اور فیس بک پر جانے کے بعد ہمارا پیج ہے روشنی مارننگ شو، اس کو جوائن کیجیے۔ وہاں اپنا میسیج، اپنا سوال ہم تک پہنچائیے گا۔ ہم انشاءاللہ آپ کے سوال کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور اسکرین پر اس کو ٹکر کی شکل میں ڈسپلے بھی کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ ہمیں کہیں پر بھی دنیا میں موجود ہیں، ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں۔ نمبرز آپ کو اسکرین پر نظر آتے ہیں، آپ فون اٹھائیے، ہمیں فون کیجیے، پروگرام کے حوالے سے کوئی رائے دینا چاہتے ہیں اس کے اظہار کیجیے، اور اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال بھی کیجیے۔ وقفے پر جانے سے قبل میں نے آپ سے تعارف کرایا کہ ہمارے ساتھ آج معزز علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ ان دونوں کا تعارف میں آپ کی خدمت پیش کر چکا ہوں۔ محترم مفتی علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، اور ہمارے ساتھ محترم مفتی محمد عبداللہ نورانی صاحب تشریف فرما ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں حضرات کی اجازت سے سورۃ الرحمن رکوع نمبر 3 کی میں تفسیر جاننا چاہوں گا۔ اور جو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ہمارے پاس تو ایک جنت کا کانسیپٹ ہے، یہاں 2 جنتوں کا تذکرہ ہے، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان میں عمومی طور پہ اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ عمومی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت پھیلاؤ، بہت وسعت ہے۔ جی،
اور وہ جن و انس دونوں کی بات اس میں کی گئی ٹھیک ہے کہ دونوں کو اسلام کی، ایمان کی اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا گیا ہے۔ ٹھیک تو اب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ چیز نظر آتی ہے تو اس کو سامنے رکھ کے تو اس چیز کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے جو چیز نظر نہیں آتی۔ تو اس دنیا میں جو چیزیں نظر آتی ہیں تو وہ اچھے اچھے باغات، اچھے اچھے پھل، اچھی اچھی جگہیں، موسمی لحاظ سے، جغرافیائی لحاظ سے، ہر لحاظ سے جو ہے نا اچھی جگہیں وہ پسند کی جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو جو چیزیں اس دنیا میں پسند کی جاتی ہیں تو اللہ جل جلالہ نے ان کے حوالے سے بات کی ہے۔ ہم جنت نظیر کہتے ہیں ان کو جو پسند آتی ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات فرمائی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے خوف زدہ ہے تو اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اچھا، تو اب بات یہ ہے کہ ایک وہ شخص جس کو یہ احساس ہے کہ مجھے اللہ کے حضور میں ایک دن کھڑا ہونا ہے اور اپنے کیے کے جواب دینا ہے، تو لہٰذا وہ اپنی اس زندگی میں جو اس کی احساس کی زندگی ہے تو اس میں وہ خطا نہیں کر پائے گا۔ صحیح۔ تو جب وہ خطا نہیں کر پائے گا تو پھر اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے لیے 2 باغ ہیں، کہ ہر شخص کو 1 باغ ملے گا مثلا جنت میں، تو ایسا شخص جو ہے اس کو 2 باغ ملیں گے۔ پھر ان 2 باغوں کی اللہ جل جلالہ نے وضاحت فرمائی ہے۔ پھر ایک دوسرا درجہ قائم کر کے آگے جا کے اسی رکوع میں 2 باغ دوسرے ہیں ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو یہاں اللہ جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ گویا کہ جو شخص اللہ کے حساب و کتاب سے، اس کے سامنے آنے سے خوف رکھتا ہے اور اس کو اس بات کا احساس ہے کہ مجھے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ وہ اپنی زندگی محفوظ طریقے سے گزارے گا۔ صحیح۔ محفوظ طریقے سے گزارے گا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارے گا۔ تو جب وہ اتنی صاف ستھری زندگی گزارے گا تو پھر اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کے لیے اس کو ہم 1 باغ نہیں 2 باغ 2 باغ دیں گے۔ اچھا، یہاں مفتی محمد عبداللہ نورانی صاحب آگے چل کر جو سرسبز شاخوں والی 2 جنتیں ہیں، بات وہی باغ والی آتی ہے۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ علامتیں ہیں، علامتی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، یا واقعی جو ہے یہ جو ہے وہ شاخوں سے ہی مراد ہے یہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین۔ اللہ رب العزت نے اپنی خشیت اور اپنا خوف رکھنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان کو 2 جنتیں ملیں گی، جی ہاں، اور پھر ان جنتوں کی اللہ رب العزت نے کچھ توضیح بیان فرمائی، یعنی وہ چیزیں جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں وہ اچھی لگتی ہیں، ان کی طرف ہمارا دل جو ہے وہ مائل ہوتا ہے، یا ان میں جا کر بیٹھنے کی ہمیں جو ہے وہ رغبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور ہمیں ایک شوق اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ ہم وہاں جا کر بیٹھیں، ان کی خوبصورتی سے، ان کے حسن و جمال سے جو ہے وہ متاثر ہو کر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں یہاں کی یہ دنیاوی چیزیں اور دنیاوی باغات جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں، تو اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف جو ہے وہ اپنے دلوں میں پیدا کرو، اس لیے کہ جب وہ خوف پیدا ہو جائے گا تو تم جو ہے وہ حکمت والے بن جاؤ گے، دانا بن جاؤ گے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کا جو سرچشمہ ہے اور منبع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ یعنی جب خوف خدا پیدا ہو جائے، خشیت الہی پیدا ہو جائے، تو اللہ رب العزت کی 1 جنت تو 1 جنت 2 جنتیں اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا، اور پھر وہ 2 جنتیں جو ہے وہ سرسبز و ذوات افنان، وہ شاخ در شاخ ہوں گی، یعنی اس طریقے سے کہ جس طرح جو ہے وہ گھنا جنگل ہوتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ درخت ہوتے ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ
متنازع ہوتا ہے، وہ دیکھنے میں بڑا پر رونق ہوتا ہے، بڑا جو ہے وہ دل فریب ہوتا ہے، بڑا جاذب نظر منظر ہوتا ہے. تو یہ منظر کشی کی گئی، یعنی جب آپ اس کا ایک تصور کرتے ہیں تو دل کو جو ہے وہ سرور ملتا ہے، دل کو راحت ملتی ہے. تو جب حقیقت میں وہاں تم جلوگر ہوگے تو پھر اس وقت تمہارے سرور کا، تمہارے لطف کا اور تمہاری راحت اور تمہارے اطمینان کا کیا عالم ہوگا. اس لیے اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف جو ہے وہ اپنے دل میں پیدا کرو. وَلِمَنْ خَافَ مقام، اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام رَبِّهِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو جو ہے وہ خواہشات نفسانیہ سے باز رکھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت المأوا جو ہے یعنی اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہوگی. اس سلسلے میں دو جنتوں کے حوالے سے حافظ ابن کثیر دمشقی نے اور حضرت امام ابن عساکر کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ ایوب خزائی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، ایک نوجوان تھا جس نے مسجد کو لازم کر لیا تھا، یعنی وہ زیادہ دیر اپنا زیادہ وقت مسجد میں صرف کرتا تھا. اور پھر جب گھر واپس آتا تھا تو اس کے راستے میں ایک خاتون کا جو ہے وہ گھر پڑتا تھا. وہ خاتون اس پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے جو ہے وہ اسے بہکانے کی اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. انسان ہے، ایک دن وہ اس کے جو ہے وہ یعنی بہکاوے میں اور سلاوے میں آ گیا. اب وہ خاتون اسے گھر لے گئی تاکہ جو ہے وہ اسے بدکاری کی طرف مائل کرے. جب وہ اس کے گھر چلا گیا تو پھر فوراً جو ہے وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے کی اور اللہ کی خشیت اور خوف جو ہے وہ اس کے دل میں جنم لیا اور اللہ کی یاد آئی. تو پھر فوراً کے فوراً جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک متقین افراد وہ ہیں کہ جب شیطان انہیں جو ہے وہ ورغلا لیتا ہے، شیطان انہیں بہکا دیتا ہے، طائف من الشیطان تذکروا، تو فوراً انہیں یاد خدا آ جاتی ہے. فاذا هم مبصرون، تو فوراً جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر جو ہے وہ اس برائی سے پلٹ جاتے ہیں. تو فوراً جو ہے وہ اس خاتون نے اسے جو ہے وہ جب یہ دیکھا کہ بے ہوش ہو گیا تو لے جا کر گھر پہنچا دیا. اور اسے ہوش آیا، اس نے والد کو صرف یہ بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. پھر اس کا انتقال ہو گیا. جب والد نے اسے دفن کر دیا رات کو اس کے رشتہ داروں نے، تو اگلے روز حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچی. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے والد سے کہا کہ تم نے مجھے بتانا تھا اور تم نے مجھے اس کے جنازے میں شریک کرنا تھا. پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کی قبر پر تشریف لے گئے. جب قبر پر گئے تو آپ نے اس نوجوان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نوجوان، کیا میرے رب کا یہ وعدہ ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے رب سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اسے دو جنتیں عنایت فرمائے گا. تو تیرے ساتھ میرے رب نے کیا معاملہ کیا؟ تو اس کی قبر سے آواز آئی کہ اے امیر المومنین، اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے دو جنتیں عنایت فرما دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا وقفہ ہم یہاں پر لیں گے اور بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. انسانوں میں تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر پیدا کیے کہ جنوں میں سے بھی کوئی تھا؟ ارشاد فرمائیے گا. پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ تعلیمات جو ہیں یہ صرف انسانوں کے لیے ہیں یا جنات کے لیے بھی؟ اس کا دائرے سے دیکھیں، قرآن حکیم فرقان حمید کی آیات سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تعلیمات انسانوں کے لیے بھی ہیں اور جنوں کے لیے بھی. اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں؟ جن اس سے پہلے، جیسا کہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جن اس سے پہلے ان کا اقتدار بھی رہ چکا ہے زمین پہ، اور ان کے بہت سے معاملات جو ہے نا غالب رہ چکے ہیں زمین کے اوپر. پھر انسان آ گیا، انسان کو اللہ جل جلالہ نے فضیلت دی، آگے بڑھا ہے. تو اب وہ بھی اس کے مخاطب ہیں اور انسان بھی اس کے مخاطب ہیں. اور یہ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق اس لیے ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. تو لہٰذا آپ کا یہ سوال کہ جو ہے نا عبادت کے لیے عبادت کا طریقہ یہی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ مکلف ہیں اسلام کے دین کے، وہ انسان اور جن دونوں مکلف ہیں،
ٹھیک۔ تو عبادت کا طریقہ بھی ان کا وہی ہوگا جو ہمارے ہاں ہے۔ حج، پھر روزہ، حدیث زکوٰۃ۔ میں یہ بات بھی جی۔ ثابت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ اچھا، آپ کی قرآن حکیم کی تلاوت سنی، نماز ادا کی صبح کی۔ مکہ مکرمہ میں ایک مسجد جن ہے، اس مقام پہ مسجد بنا دی گئی، اس کا نام مسجد جن ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں جنوں کا حضور جو ہے وہ ثابت ہے۔ تو لہٰذا گویا کہ وہ مکلف ہیں اور اسلام کے پابند ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے، اور عبادت کا بھی ان کا یہی طریقہ ہوگا جو ہمارا طریقہ ہے۔ اب یہ ہے کہ تھوڑی سی ان کی شکل و صورت جو ہے وہ اگر ہم سے مختلف ہے تو وہ اس کے حساب سے ان کا سجدہ ہوگا، اس کے حساب سے ان کا رکوع ہوگا، لیکن یہ ہے کہ پابند جو ہے نا وہ اسی کے، یعنی ایک بات تو یہ ہو گئی کہ وہ قرآن حکیم کی تعلیمات جو ہیں سب کے لیے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کا بھی یہی طریقہ ہے۔ تیسرا سوال کیا آپ کا؟ تیسرا یہ ہے کہ پھر تبلیغ تو وہ بھی کرتے ہوں گے، تو وہ تبلیغ ہاں بالکل، انسانوں کے لیے تبلیغ جو ہے کرتے نا ہیں یا ان صرف کے اوپر جنات بھی ہے، جس طریقے سے ہمیں، جیسے اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، تو اللہ کے رسول پابند تھے اس بات کے، انہوں نے پہنچایا۔ پھر ہم اس بات کے پابند ہیں، بلکہ ہمارا شرف اسی وجہ سے ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہارا کام یہ ہے لوگوں کو نیکی کی تعلیم دو اور برائی سے روکو۔ یہ بہترین امت جو ہیں جی، یہ یہ امت محمدیہ ہے، تو امت محمدیہ میں جنات بھی آئے گا، جو ماننے والا ہوگا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ صحیح۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت کی بات ہے اس میں جو ہے۔ ٹھیک۔ تو امت میں سارے لوگ جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ شامل ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو علماء پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ دین کو اس طریقے سے آگے پہنچائیں، تو اس طریقے سے جو ان کے ہاں لوگ ہوں گے ان پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ وہ پیغام جو ہے وہ آگے والے لوگوں تک پہنچائیں۔ چوتھا سوال آپ کا؟ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا صرف انسانوں کو ہی اشرف المخلوق قرار دیا، یعنی خلیفہ قرار دیا اپنا، یا کیونکہ تعلیمات دونوں کے لیے ہیں؟ یہ تو قرآن حکیم سے بڑے واضح بات ہے کہ اشرف المخلوقات جو ہے وہ انسان خلیفہ ہے۔ کس کو بلکہ قرار ایک دیا؟ بات اور جی آپ ہاں، سے عرض فرمائیے کروں، قرآن حکیم میں آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تو مسلم غیر مسلم تو بات کی بات ہے، صرف آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے بھی ان کی تکریم ہے۔ کیا بات! تو یہ نسب کی فضیلت کی بات ہے جو ہے سبحان اللہ، کہ صرف آپ آدم کی اولاد ہیں، تو یہ بھی آپ کی ایک تکریم ہے جو ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کہ نظام سارا جو ہے نا وہ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ چلتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ صرف جنوں کے ساتھ مخصوص ہے، یہ انسانوں کے ساتھ مخصوص ہے، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، شرف جو ہے یہ اسی کا ہے، اسی کا ہے، اور قرآن حکیم نے اسی بات کو بیان کیا یعنی ہے۔ خلیفہ بھی اللہ تعالیٰ نے زہر خلیفہ جو ہے نا وہ خلیفے چھوٹے تو سر، بہت میں آپ ہوتے سے ہیں، بھی یہی لیکن سارے خلیفہ سوالات اعظم کروں جو گا۔ ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور پھر آگے جو ہے نا ان کی اولاد جو ہے نا ان کو یہ اچھا، شرف ملا میرا ہے۔ جو تو آخری سوال انسان کی بالادستی جو ہے وہ سب کے اوپر جو ہے نا قائم ہے۔ اب تھوڑا سا فرق رہتا ہے، وہ لوگوں کو تشویش میں مبتلا کرتا ہے کہ لوگ اپنی ان آنکھوں سے جنوں کو دیکھ نہیں سکتے، تو بے شمار سوالات جو ہے نا ان کے دماغ میں ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہوگا اور یہ کیا ہوتا ہوگا اور یہ کیا ہوتا ہوگا۔ اب بے شمار حیوانات ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں، اب تو ہم شیر کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے، دوسرے حیوانات کو، ہاتھی کو، گائے بھینس، یہ بھیڑ بکری، سب کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، لیکن جنوں کو ہم دیکھ نہیں پاتے کہ یہ اپنی زندگی کیسے ایک سوال گزارتے اور ہیں۔ میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سب انسان ہیں، سب انسان ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر جو ہیں، قرآن حکیم میں جو نام آتا ہے وہ 2829 کے قریب ان کے نام آتے ہیں، اور اس کے ماں سوا 1,24,000 سے کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، تو وہ جتنے ہیں ہمارے حوالے سے وہ انسانوں کے حوالے سے ہیں، اور انہی کے نام ہیں، اور جو جنوں کے ہوں گے وہ الگ ہوں گے اگر ہوئے ہیں۔ یہی سارے سوالات آپ سے بھی ہیں، سوالات آپ تک پہنچ گئے ہیں، تو میں مجموعی طور پہ آپ سے جواب انشاءاللہ بریک سے آنے کے بعد لوں گا۔ ناظرین کرام، آپ بھی ہمارے ساتھ شریک رہیے، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔
جی ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ محترم مفتی علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب اور محترم علامہ محمد عبداللہ نورانی صاحب تشریف فرمائیں۔ سورۃ الرحمن کا تیسرا رکوع ہے، آیات نمبر 46 سے لے کر 78 تک، یہ 27واں پارے جس کی تفسیر ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد شاہ صاحب ہم آگے چلتے ہیں تو پھر چشموں کا، دو چشموں کا تذکرہ ہے کہ ان جنتوں میں دو چشمے بہہ رہے ہیں۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہاں بہت سارے چشمے ہیں، آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پر منرلز سے بھرے ہوئے چشمے ہیں، اور جنت میں دو چشمے اور سرسبز باغات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کے تو یہاں 6 باغات ہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کے مخاطب اولین جو تھے وہ عرب کے باشندے تھے، ٹھیک ہے، اور عرب میں پانی کی بڑی کمی ہوتی تھی۔ وہ حضرت شیخ سعدی نے ایک عرب کی خواہش جو ہے، سب سے بڑی خواہش زندگی کی، وہ بیان کیا کہ یا لیت قبل منیتی یوم نفوز بمنیتی نہر تلاطم رکبتی واذل املا فی قربتی، کہ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ گھٹنے گھٹنے پانی ہو اور وہ اس میں کھڑا ہوا ہو، وہ اپنا مشکیزہ بھر رہا ہو۔ تو گویا عرب کی جو زمین ہے اس میں پانی دستیاب نہیں تھا۔ لیکن قرآنی تعلیمات صرف میں یہ بات عرض کروں، مخاطب اولین کی بات کر رہا ہوں۔ مخاطب اولین جو تھے وہ اس زمین کے رہنے والے تھے، ٹھیک، تو لہٰذا جو چیزیں ان کو راغب کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہیں تو اس میں اس چیزوں کا، وہاں کے صورتحال کا بڑا عمل دخل ہے۔ ٹھیک، تو پانی وہ شدت سے کمی تھی، تو پانی کی کمی جہاں پر ہوگی وہاں سبزہ نہیں ہوگا، جہاں پانی کی فراوانی ہوگی وہاں سبزہ ہوگا، اور ان کو اس بات کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ پانی کی فراوانی ہو اور سبزہ ہو اور یہ باغات ہوں، یہ چیزیں ہوں۔ اچھا، تو قرآن حکیم آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، ہمارے یہاں تھر کے علاقے ہیں، تھری جہاں پر ہوتی ہے، ریگستان ہے، وہاں نہ پانی نہ سبزہ، اور جہاں سمندر کا پانی ہوتا ہے وہاں پانی ہوتا ہے، سبزہ نہیں ہوتا، سبزہ نہیں ہو، جی ہاں، اس کے نمکین کھاری ہونے کی وجہ سے۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ مخاطب اولی تھے، جی، تو مخاطب اولی کے حساب سے وہاں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ فیہما عینان تجریان، کہ اس میں جو ہے نا دو چشمے ہوں گے۔ اب ایک بات تو یہ ہے، ٹھیک، دوسری بات یہ ہے کہ ایک پانی کا چشمہ ادھر ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ اس کا پانی ٹھنڈا بھی ہے میٹھا بھی ہے، لیکن وہ چشمہ جو ہے اس کا جو پانی ہوگا اس کا ٹھنڈا ہونا اور اس کا میٹھا ہونا اس سے بالکل مختلف ہوگا۔ وہ مٹھاس ہوگی جو اس زندگی میں کبھی آپ کی زبان کے اوپر اس کا ذائقہ نہیں آیا ہوگا، اور اس کی وہ ٹھنڈک ہوگی مزیدار قسم کی کہ جو کبھی یہاں پر آپ کو ایسی رات جو ہے نا وہ ملی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جی گفتگو کے درمیان میں آپ کی اس بات کی وضاحت کے لیے عرض کر سکتا ہوں کہ پانی کا جو ذائقہ ہے وہ اگر آپ صرف اپنے ملک میں رہ کر بھی محسوس کریں تو بعض جگہ کڑوا ہے، بعض جگہ میٹھا ہے، اور اگر آپ چلے جائیں، ہم بوتلیں خریدتے ہیں منرل واٹر کے نام پر، اگر آپ چلے جائیں جہاں حقیقی منرل واٹر جو ہے وہ جھرنوں کی، چشموں کی شکل میں آ رہا ہے، تو وہ اتنا ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوتا ہے کہ آپ یہ منرل واٹر کی بوتلیں پھینک دیں گے وہاں پر۔ جی میں یہ تو دنیا میں یہ فرق موجود ہے۔ میں ان چشموں کو دیکھ چکا ہوں، جی ہاں، اور جہاں سے پانی میٹھا بھی آتا ہے ٹھنڈا بھی آتا ہے، اتنا ٹھنڈا اور میٹھا ہوتا ہے کہ آدمی وہ چشمے میں دیکھ چکے ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ٹھنڈک اور یہ جو مٹھاس آپ کو یہاں پر محسوس ہو رہی ہے، یہ اس ٹھنڈک اور مٹھاس کے سامنے بہت کم درجے۔ صحیح۔ تو اس لیے فیہما عینان تجریان، کہ اس میں جو ہے نا وہ جو دو باغ ہوں گے آپ کے، تو ان میں جو ہے نا دو چشمے ہوں گے۔ تو گویا ایک تو فراوانی ہے پانی کی، تو جہاں پانی کی فراوانی ہے تو وہاں سبزہ بھی ہوگا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہاں آپ کے لیے راحت ہوگی، جو زندگی کا سامان آپ چاہتے ہو یا آپ کے دل میں ایک خیال موجود ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہاں ان باغات میں موجود ہوگا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے حضور میں کھڑا ہونے سے گھبراتا ہے، خوفزدہ ہے اور اپنے اعمال کا احتساب کرتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا یہ ساری فراوانی اس مقام پہ موجود ہوں گی، جس کے چھن جانے کا خدشہ بھی نہیں ہوگا۔ جی، جس کے چھن جانے کا خدشہ بھی نہیں ہوگا، جس کے چھن جانے کا بھی کوئی خدشہ نہیں ہے۔ کسی کے 6 باغ ہیں، جی ہاں، جی ہاں، وہ کبھی بھی، وہ تو جنت کی نعمتیں ایسی ہیں نا کہ وہاں تو ایک دفعہ جو آدمی داخل ہو گیا اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ کیا بات ہے، جو اس کو عطا ہو گیا اس سے اب چھینا نہیں جا سکتا، جو ہے نظام جو ہے وہاں کا وہ یہ ہے۔ تو اس لیے گویا کہ جہاں ہر کجا آب رواں، جہاں پر پانی ہوگا وہاں سبزہ ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا گویا اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تمہیں وہاں پر ملیں گی۔
تو یہ دو باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مخاطب اولی جو تھے ان کے مزاج اور ان کا جو وہاں علاقائی صورتحال تھی اس کو پیش نظر رکھ کے بات کی گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جنت کی چیزیں ہوں گی وہ اس دنیا کی چیزوں سے بالکل مختلف ہوں گی. خود قرآن حکیم میں آتا ہے کہ آپ ایک پھل کو دیکھو گے اور آپ بولو گے یہ تو میں نے دنیا میں کھایا تھا, لیکن جب آپ اس کو کھانے لگو گے تو پتہ چلا ہو یہ اور چیز ہے, وہ اور چیز ہے. رنگ کی مشابہت ہے, ذائقے کی مشابہت نہیں ہے. یہاں صرف جو ہے وہ اس کی نشانی ہے, یہاں اس کی نشانی ہے کہ اس جیسا ذائقہ ہوگا, لیکن ذائقہ وہاں ہوگا, یہاں سے تم تھوڑا جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک جہنم کی آگ ہے, ایک یہ دنیا کی آگ ہے. تو یہ آگ جو ہے یہ 70,000 مرتبہ جو ہے یہ دھلی ہوئی ہے, اللہ محفوظ رکھے, اور وہ اتنی سخت آگ ہے. تو اسی طریقے سے جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ اپنے اس حساب سے بہت بلند و بالا ہیں بنسبت اس دنیا. اچھا, اس کے بعد تذکرہ ہے جنت میں متقین کا. دبیز بستروں پہ, ریشمی بستروں پہ تشریف فرما ہوں گے, جلوہ فروز ہوں گے, بیٹھے ہوئے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کا تذکرہ کیا ہے جو جھکی ہوئی شاخوں کے ساتھ ہوں گے, جھکنے والے. عام طور پہ جو ہے وہ جن شاخوں میں بہت زیادہ پھل ہوتے ہیں وہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں, اور جب پھل ان کے پکنے لگتے ہیں, پک جاتے ہیں تو جھکی ہوئی ہوتی ہیں. یہ تصور لیا جاتا ہے. یہاں کس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے, ارشاد فرمائیے گا. اللہ رب العزت نے جہاں ان کی یعنی آرام کرنے کا تذکرہ کیا, بستروں کا تذکرہ کیا, ان کی بستروں کی انتہائی نفیس ہونے کا, انتہائی عمدہ اور بہترین ہونے کا, اور غیر معمولی بستر ہونے کا تذکرہ فرمایا, وہاں ساتھ میں یہ فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے جنت میں مختلف قسم کے پھل رکھے ہیں, مختلف قسم کے میوہ جات رکھے ہیں, انگور ہیں جن سے اہل عرب جو ہے وہ بہت زیادہ رغبت رکھتے تھے جن کی طرف, جو ہے اسی طریقے سے انار ہیں, کھجوریں ہیں. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی دسترس سے باہر نہیں ہوں گی. بعض اوقات ایک شخص جو ہے وہ ایک باغ کے اندر ہوتا ہے, وہاں اس کو یہ ساری چیزیں میسر ہوتی ہیں, لیکن وہ باغ کا دروان ہے, اب اس کی قدرت میں نہیں ہے, اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو وہ لے کر جو ہے وہ کھا سکے, یا اگر اس کے اختیار میں ہے بھی تو وہ جو ہے اتنی بلندی پر ہیں وہ چیزیں, یا درخت ایسا ہے کہ وہ اس سے جو ہے وہ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسی کوئی چیز وہاں نہیں ہوگی, اور نہ ایسا ہوگا کہ تھوڑا سا کھا لو اور کچھ مزید زیادہ نہیں کھا سکتے. نہیں, فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوع, نہ کوئی بیماری ہوگی کہ ڈاکٹر منع کر دے. ہاں بالکل, جی ہاں, نہ ایسا ہوگا کہ آپ نے کھایا اور طبیعت بھر گئی, کھانے کو دل نہیں چاہا. بالکل ایسا بھی ہوتا ہے نا. بالکل اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہوگی, بلکہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کے وہ انتہائی قریب ہوں گے. جیسے ہی آپ نے خواہش کی, فوراً آپ کی ٹیبل پر جو ہے نا وہ ساری چیزیں, جس چیز کی بھی آپ خواہش کریں گے, پھل کی خواہش کریں گے, کسی جو ہے وہ اور غذا کی خواہش کریں گے, وہ غذا, وہ پھل اور وہ میوہ آپ کے سامنے موجود ہوگا. آپ کا جتنا جی چاہے آپ اسے کھائیں, اور اگر اس کے معاً بعد, فوراً بعد کسی دوسری چیز کی خواہش کرتے ہیں تو وہ چیز بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ موجود ہوگی. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور جس چیز کو تم طلب کرو گے وہ چیز تمہارے سامنے موجود ہوگی. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اس کی طرف سے جو ہے وہ یہ میزبانی ہے. تو جب رب میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہا ہو تو دنیا کا جو کریم اور معزز میزبان ہوتا ہے وہ اپنے مہمان کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے, باوجود اس کے کہ اس کی قدرت محدود ہوتی ہے, اس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں. تو وہ رب جس کی قدرت لامحدود ہے, جس کے اختیارات لامحدود ہیں, جب وہ میزبانی کے فرائض سر انجام دے گا تو وہ ہر طرح کی خواہشات کا, ہر طرح کی چاہتوں کا جو ہے وہ خیال رکھے گا, اور بھرپور اشیاء جو ہے وہ مہیا فرما دے گا, اور وہ جو ہے اہل ایمان اس سے جو ہے وہ مستفید ہوں گے, متوطع ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین کرام, اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. شاہ صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ, نورانی صاحب بھی موجود ہیں, آپ بھی موجود رہیے گا. ناظرین کرام, تفسیر قرآن حکیم سورۃ الرحمن رکو نمبر 3, اور آج ہمارے ساتھ محترم مفتی علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب, محترم مفتی محمد عبداللہ نورانی صاحب تشریف فرما ہیں. ہم تیسری رکوع پر بات کریں. اب تیسری رکوع کا جو شاہ صاحب ایک بڑا حصہ ہے, اس میں جنت میں ان بیویوں کا تذکرہ ہے, ان حوروں کا تذکرہ ہے کہ جو متقین کو, جنتیوں کو وہاں پر ملیں گی. ان کے لیے نیچی نظر رکھنے والی, باحیا,
اور پھر ان کے لیے با پردہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور ایک جگہ جو ہے وہ خوبصیرت کا لفظ بھی، میں ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں، یعنی ان کی سیرت بھی اچھی ہوگی، با پردہ بھی ہوں گی، با حیا بھی ہوں گی، نیچی نظر رکھنے والی ہوں گی۔ بیویوں کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، حوروں کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ یاقوت اور مونگا کہا گیا مرجان۔ جی ہاں، تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے اس کو ایک دفعہ بہت وضاحت کے ساتھ ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے۔ قرآن حکیم فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو چیزیں زہر ہوتی ہیں اس سے استدلال کر کے جو چیزیں مخفی ہوتی ہیں ان تک پہنچا جاتا ہے۔ اس دنیا میں ہر شوہر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی باپردہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو کسی نے دیکھا ہوا نہ ہو، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے جب آدمی اس دنیا سے آگے دنیا منتقل ہوگا تو وہاں پر بھی اس کی یہی خواہش ہوگی۔ تو اللہ جل جلالہ نے حوروں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں، تو اس میں یہ بھی ہے کہ فیہن قاصرات الطرف ہے کہ وہ نیچی نظریں رکھنے والی، تو گویا نیچی نظر رکھنا یہ عورت کا حسن ہے، یہ اس کی خوبی ہے، یہ اس کی سیرت کا بہتر پہلو ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس دنیا میں جس بات کو انسان پسند کرتا ہے تو آخرت میں بات فرمائی کہ وہاں جو ہے ایسی خواتین تمہیں ملیں گی۔ پھر قرآن حکیم نے یہ بات بھی کہی حور مقصورات فی الخیام، کہ وہ عورتیں ہیں جو محدود ہیں اپنے خیموں تک۔ خیموں تک کا محدود ہے مطلب کیا؟ مطلب یہی ہوا ہے کہ وہ کسی کے سامنے نہیں آتی، با پردہ رہتی ہیں، با حجاب رہتی ہیں، اور کسی کی نظر جو ہے وہ اس پہ نہیں پڑتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے معراج کی رات کے حوالے سے حضرت عمر سے فرمایا کہ میں نے وہاں تمہارا محل دیکھا، اچھا، جنت میں محل دیکھا، تو میں نے چاہ کہ میں اس کے اندر جاؤں، لیکن پھر تمہاری غیرت میرے سامنے آئی تو میں اندر قدم نہیں رکھا، کیونکہ اندر تمہاری حوریں موجود تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں گزارش کی، کیا یا رسول اللہ میں آپ سے غیرت کروں گا؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر اچھے آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی کو کسی نے دیکھا ہوا نہ ہو، وہ با پردہ ہو، با حجاب ہو۔ تو اللہ جل جلالہ اس صفات کو پیش نظر رکھ کے جو چاہتا ہے انسان، فرمایا کہ آخرت میں ہم تمہیں ایسی عورتیں عطا فرمائیں گے، اور وہ عورتیں ایسی ہوں گی کہ جن کو کسی نے دیکھا ہوا نہیں ہوگا، جن کو کسی نے چھوا ہوا نہیں ہوگا، پہلی مرتبہ جو ہے تمہاری نظریں ان کے اوپر پڑیں گی۔ تو گویا اس میں جو ذکر آیا ہے وہ عورتوں کا ذکر آیا ہے، یعنی حوروں کا ذکر آیا ہے، تو وہ اس طریقے سے ایک ان کا یہ اعزاز ہے، ان کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ اتنی اچھی ہوں گی، لیکن یہ جذبہ انسان کے دل میں یہاں پر اس دنیا میں موجود ہوتا ہے، تو اسی جذبے کو پیش نظر رکھ کے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ہم جنت میں جو تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے وہ اس طریقے سے با پردہ اور با حیا اور با جمال اور ساری خوبیاں جو ہے نا وہ بیان فرمائی ہیں کہ ان میں کیا کیا خوبی ہوں گی۔ ایک سیرت کی پہلو کی خوبی ہے اور ایک صورت کی بھی ہے کہ کأنہن الیاقوت والمرجان، اب ان کا جو ہے نا وہ یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی، تو مطلب یہ ان کے چہرے سرخ ہوں گے، یاقوت سرخ ہوتا ہے، مرجان سفید ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ ان کا جسم جو ہے نا وہ سفید ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ جل جلالہ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ جیسے عورتیں تمہیں اس دنیا میں خواہش ہوتی ہے اور تمہیں نظر نہیں آتی، تو وہاں یہ ساری کی ساری جو ہے نا تمہیں میسر ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک دیکھیں کتنا اچھا پہلو یہ ہے دنیا میں موجود خواتین کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی اور خوبصورتی کا جو معیار ہے وہ بیان فرما دیا ہے کہ یہ ہے معیار، اس سے ہٹ کر چلو گی تو یہ نہ خوبصورتی ہے نہ خوبصورتی ہے۔ سورۃ الرحمن، عروس القرآن، ہم ایک ایک لائن، ایک ایک آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ اس میں پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنی تمام نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ آپ کے رب کا نام بابرکت ہے، جو بہت بزرگی والا اور بہت عزت والا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ ایک وہ کہتے ہیں نا آخری اور سب سے اہم لائن اللہ تعالیٰ نے فرما دی، یہاں پر آ کر بات کو مکمل فرمایا سورۃ الرحمن کے اعتبار سے۔
اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ الرحمن سے اللہ رب العزت نے صورت مبارکہ کو شروع کیا، ماشاءاللہ، اور رحمان اللہ رب العزت کا نام ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنا صفاتی نام، اس نام کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ اس رحمان کی یہ نعمتیں ہیں، اپنی نعمتیں گنوائی، ساری نعمتوں کی ایک ایک جھلک دکھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے شروع کیا، جی، شروع وہاں سے آپ علیہ السلام کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بھی اللہ کی نعمت ہے، اور باقی نعمتیں بھی اللہ رب العزت نے دکھائی، قرآن بھی اللہ کی نعمت ہے، اور باقی دنیا جہاں کی بے شمار چیزیں نعمتیں، ہر نعمت کو اللہ نے، اور آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی وہ ساری نعمتیں بھی بتائی، تو بتایا کہ یہ دیکھو یہ رحمان کے نام کی برکت ہے، جب نام کی یہ برکتیں ہیں تو ذات کی برکتیں کیا ہوں گی؟ دنیا میں جو جلوے دیکھ رہے ہو یہ تو صرف نام کے جلوے ہیں، آخرت میں اس کی ذات کے جلووں کو دیکھو گے، اس وقت تمہیں جو ہے وہ تمہاری راحت کا اور تمہاری جو ہے وہ سکون کا، اطمینان کا کیا عالم ہوگا۔ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، وہ بڑے جلال والا ہے، بڑی مہربانی والا ہے۔ یہ تو نام کی مہربانی ہے، اور آخرت میں ذات کی مہربانی ہوگی۔ تو جب نام سے اس نے اپنے مہربانیوں سے تمہیں محروم نہیں رکھا تو کل قیامت میں بھی تم پر کرم ہوگا، اور اپنی جو ہے اپنے دیدار سے تمہیں مشرف فرمائے گا، جس طرح کہ اس نے اپنے نبی کو شب معراج جو ہے وہ اپنے دیدار سے مشرف کیا۔ تو اب رب کے نام کے ساتھ جڑے رہو، اس کے نام کا جو ہے وہ ذکر کرتے رہو، دنیا میں بھی کامیابی اور عقبہ میں بھی کامیابی۔ ماشاءاللہ، ایک منٹ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آخری بات ہے اس پر بھی آپ فرما دیجئے، پھر کیونکہ ہمیں اجازت لینی ہے تو فرمائیے۔ ایک ہے خالق اور ایک ہے مخلوق۔ جی ہاں، خالق کے لیے برکتیں ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے الرحمن جو فرمایا ہے تو رحمان کا معنی ہوتا ہے جس میں زیادہ رحمت پائی جائے، ماشاءاللہ، رحیم کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، رحمت والا، اور رحمت کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، رحمان میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن رحمان کے لفظ زیادہ ہیں، رحیم کے لفظ جو ہے نا وہ کم ہیں، تو کثرت لفظ کثرت معنی پر دلالت کرتی ہے، تو اس لیے اللہ جل جلالہ رحمان ہے، دنیا میں بھی رحمان ہے اور آخرت میں بھی رحمان ہے، یہ اس کے نام کی وسعت ہے۔ اور آخر میں اللہ جل جلالہ اس کو ذکر فرماتا ہے کہ یہ ہے تبارک اسم ربک کا، کہ جو رحمان کا لفظ ہم نے اب تیرے رب کا نام پہلے ذکر ہوا تھا، تو یہ اتنی نعمتیں جو ہے نا یہ سارا اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اس کے باوجود وہ اگر اپنی مخلوق کو کچھ نہ دے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی بندوں کو اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ وہ ساری بیان کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ تبارک اسم ربک، کہ یہ تیرے رب کے نام کی برکتیں ہیں، یہ ساری رحمتیں جو ہے نا اس وجہ سے ہیں کہ اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ اللہ کی رحمت ہر چیز کے اوپر غالب ہے، اور کتب ربکم علی نفس الرحمہ، کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے آپ کے لیے رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور پھر اللہ جل جلالہ یہ فرماتا ہے کہ وہ ذوالجلال والاکرام ہے، کہ وہ بڑے جاؤ جلال والا ہے، وہ بڑے روب و دبدبے والا ہے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ وہ اکرام والا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ میرا شرف ہے، میں خوش ہوں اس بات پہ کہ سورۃ الرحمن کی تفسیر اور ترجمہ اور اس کی قرأت جب آپ کی خدمت پیش کی گئی، دنیا بھر میں دیکھنے والے ناظرین کی خدمت پیش کی گئی، تو وہ یہ فریضہ انجام دینے کے لیے میں یہاں پر موجود تھا۔ میری مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا، اور میں بہت بہت مشکور ہوں محترم شاہ حسین گردیزی صاحب مفتی صاحب کا، محترم مفتی محمد عبداللہ نورانی صاحب آپ کا، آپ دونوں حضرات تشریف لائے، بہت اچھی گفتگو ہوئی۔ یہ روز میں یہ الفاظ کہتا ہوں، میں نے بہت سیکھا، ہمارے ناظرین نے بہت سیکھا، کیونکہ واقعی میں روز یہاں پر بیٹھ کے سیکھتا ہوں، اور ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی سیکھتے ہیں، یہ جو ٹیم کے ہمارے لوگ یہاں موجود ہیں یہ بھی سیکھتے ہیں۔ ہمارے اندر بہت سارا آپ لوگوں کے توسط سے علم ہے جو منتقل ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر بھی سما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اور ناظرین کرام، ہم نے اپنے مفتیان کرام سے اجازت لی ہے، لیکن جمعۃ المبارک ہے آج، اور یوم جمعۃ المبارک کی آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، آج کی جو شناخواں ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔